السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فرشتے ہیں جو عبادت کے لیے کافی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم سب دنیا میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ابھی اکرام مسلم پر ہم بات کریں گے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، روپیہ پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہم سب، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک انسانوں کا حق ہے، تو اگر ہم نماز، روزہ، حج، بہت ساری مقبول عبادتیں اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے، اگر ہم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے ہمیں کیا ہوگا؟ حقوق اللہ، مطلب حقوق العباد والے آ جائیں گے، جن کو ہم نے دنیا میں تکلیف دی ہے، جن کو ہم نے اذیت پہنچائی ہے، وہ لوگ آ جائیں گے، یا اللہ انہوں نے ہمیں تھپڑ مارا ہے، یا اللہ انہوں نے میری زمین دبائی ہے، یا اللہ انہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، تو وہ لوگ آ جائیں گے۔ وہاں تو ہمارے پاس نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا، تو اس وقت ہم لوگ اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس وقت انسانوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو لوگ تو اپنے حق کو لینے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اللہ ہم کو حق، جو میرا حق دنیا میں انہوں نے میرا حق کو دبایا ہے، تو وہ حق ہم کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں ان کے پاس تو روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کے پاس نیکیاں ہیں، تو پھر وہ نیکیاں، اس انسان کو نیکیاں اپنا دینا ہوگا۔ تو جتنے بھی حقدار ہیں وہ اپنے جتنے بھی حق والے ہیں تو اس سے نیکیاں لے لیں گے، یہاں تک کہ ان کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقدار ختم نہیں ہوں گے، حقدار پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب حق والے کہیں گے ان کے پاس تو نیکی ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے میرا جو گناہ ہے، حق والے فرمائیں گے میرا جو گناہ ہے، تو وہ گناہ ان پر لاد دیا جائے گا، اور پھر لادنے کے بعد ایک آدمی اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود، اتنا روزہ، نماز، یہ سب لے جانے کے باوجود، مقبول عبادت ہے، یہ سارا وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں کسی کا حق دبایا ہے۔ اب وہ سارا نیکیاں ختم اور گناہ اس پر لاد دی جائے گی، اور پھر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ یہ ہے میرے امت کا سب سے بڑا مفلس۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم دنیا میں ڈر اور خوف کے ساتھ چلیں، یہ دل میں سوچے کہ
ہم اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کریں گے تو طاقت کے بلبوتے پر ہم اس سے اپنی ساز و سامان کو ہڑپ لیں گے، مگر اللہ کے یہاں تو اللہ کے یہاں عدل ہے، انصاف ہے، اللہ کے یہاں سب فیصلہ ہوگا، کوئی انسان بچ نہیں پائے گا۔ اسی لیے ہم کوئی کام کرے تو انصاف کے ساتھ کریں، ہمارے اندر انصاف ہو۔ ہم یہ نہیں کہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے پاس بہت قوت ہے، ہم طاقت اور کے بلبوتے پر ہم کسی پر بھی چڑھائی کر دیں گے یا پھر کسی انسان کی بھی حق دبا دیں گے، تو اسی لیے اللہ کے یہاں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے اندر کو دیکھنا ہے، اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ 24 گھنٹہ نہیں، بلکہ انسان کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے انسان اللہ سے ہٹ نہیں پائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ ہمارا جو ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائی، ہم کافر نہیں ہیں اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز روزہ پڑھنے والے ہیں تو ہمارے اندر ایمان ہے، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کا احکام بھی ہمیں ماننا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہی ہے بات، جو میرے سے غلطی ہو تو سب سے پہلے اللہ معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ معاف فرمائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو کہنے اور سننے سے